کبھی کبھی زندگی ایک پل میں بدل جاتی ہے، ایک پل جو ساری مسکان چھین لیتا ہے۔ میرے لیے وہ پل تھا جب میں اپنے والد کا چہرہ آخری دفعہ دیکھ رہا تھا۔ میٹرک کے بعد زندگی نے دھیرے دھیرے رنگ بدلنا شروع کیا۔ والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں فالج ہو گیا۔ بڑا بھائی فوج میں چلا گیا، دوسرا بھائی نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم جاری کیے ہوئے تھا۔ والد اب بستر تک محدود تھے اور ذمہ داریاں سب میں تقسیم ہو چکی تھی، مگر وجدان پہ ابھی بھی کسی ذمہ داری کا بوجھ نہیں تھا۔ وہ ماں کے ساتھ باپ کی دیکھ بھال کرتا۔ پھر ایک دن بہن کی شادی ہوئی اور کچھ عرصے بعد وہ پہلا زخم لگا جس نے اندر سے کچھ ہلا دیا۔ ابو کا انتقال۔ دل تو ٹوٹا، لیکن وقت سب پہ مرہم بن جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، وجدان گھر پر ہوتا، کہنے کو FA کر رہا تھا، مگر اصل میں دوستوں میں گم تھا۔ دوستی، آوارہ گردی اور وہی شوق جو ہر جوان دل کو ہوتے ہیں، گرل فرینڈ کا ہونا، دوستوں میں نام بنانا۔ کبھی جھوٹی محبت، کبھی وقت گزاری، لیکن پھر زندگی نے ایک اور موڑ لیا، ایسا موڑ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ لڑکی ملی جو صرف دل میں نہیں، روح میں اتر گئی، جو صرف محبت سکھانے نہیں، رب کا رستہ دکھانے آئی تھی۔ آپ نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ ایک انتہائی سریلی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں وجدان، جو اپنی بہن کے ہاں دعوت میں اپنے کزن سے بات کر رہا تھا۔ اس آواز نے جیسے سب کچھ ساکت کر دیا۔ بہن کی آواز آئی، اوہ بیٹا، بھول گئی، تم نے بتایا ہی کب تھا؟ بتایا تھا آپ ہی، اس زرمی سے پوچھ لیں، اس نے بھی وش نہیں کیا۔ زرمی بہن کی ساس کی نرس تھی جو وہیں پر رہتی تھی، لیکن سچ کہوں مجھے تو اب کسی اور کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آواز نہ جانے کیا سحر رکھتی تھی۔ بہن نے کہا، اچھا چلو اگلی بار سب سے پہلے وش کروں گی۔ میں ڈرائنگ روم سے باہر آیا تو سامنے زرمی کے اس لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی یا کوئی پری، یا شاید رب کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق جو غلطی سے زمین پر آ گئی۔ سفید رنگ، بڑی آنکھیں، لمبے بال۔ آج 4 اکتوبر ہے، مجھے یاد رکھنا چاہیے، میں نے خود سے عہد کیا۔ لڑکی نے کہا، اچھا ابھی میں جا رہی ہوں، ہمیں گاؤں جانا ہے، 3 دن بعد آؤں گی، پھر میں آپ سے اپنا گفٹ لوں گی۔ اس نے شرارت سے مسکرا کر کہا اور باہر نکل گئی، لیکن دل کے اندر ایک خالی پن سا رہ گیا۔ کیوں چلی گئی؟ دل بھر کے دیکھ بھی نہ سکا۔ اس کی آواز میرے دل کو تسکین دے رہی تھی، جیسے روح کو کوئی سکون بخش دوا مل گئی۔ وہ چلی گئی اور میں بس دروازے کی طرف خالی نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔